الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، بہت مختصر اور کم وقت میں کام کی بات عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ دیا تھا رمضان المبارک کا. وہ بہت آنن فانن تیزی کے ساتھ نکل گیا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے سارے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ ہر مسلمان کی نیکیاں آسمانوں پر چڑھتی ہے. شرابی کبابی توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کی نیکیاں اوپر چڑھتی. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو عام مسلمان کی ہے اور وہ بڑھ جاتی، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، شب قدر کی تلاش ہے، اللہ کے راہ میں خیرات کرنا ہے، نوافل کی کثرت ہے. یہ وہ نعمتیں اور یہ نیکیاں ہیں جو رمضان میں بے حساب بڑھ جاتی. لہذا اللہ تعالیٰ سارے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی گناہ کم ہو جاتے ہیں. لہذا گناہ جانے کے راستے ہی نہیں ہے، لہذا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آگے حدیث میں فرمایا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے مسلمانوں پر رحم کھاتے ہوئے، تاکہ میرے بندے اللہ سے مجھ سے قریب ہو جائیں، میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں
اور 11 مہینے جو شیطانوں کا زور ان پر چلتا ہے، ان کا قابو چلتا ہے، وہ قابو اور زور چلنے نہ پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطانوں کو بند کر دیتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں رمضان میں شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کسی کے گھر گھر جا کر کہتا نہیں کہ چلو بھائی رمضان آیا، رمضان نہیں، جیسے رمضان کی خبر آئی کہ قدرتی طور پر مسلمانوں کے پاؤں مسجدوں کی طرف اٹھنے شروع ہو جاتے، قدرتی طور پر۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا، جو مہینوں کا سردار ہے، مسجدیں بھری رہتی ہے، جہاں دیکھو نیکیوں کا ماحول نظر آتا ہے، گھروں میں عورتوں کے مصلے معمور اور آباد نظر آتے ہیں، تلاوت کا دور چلتا ہے، گناہ ٹھپ پڑ جاتے ہیں، مگر مسئلہ ہے مسلمانوں آگے کا، جب عید کا چاند ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے شیطانوں کو کھول دیے جاتے، جہاں عید کا چاند ہوا کہ شیطانوں کو کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر شیطان دریاؤں میں جو ڈال دیے گئے تھے اب یہ باہر نکل کر واپس اپنا کام شروع کرتے، یہ مسلمانوں کو بہکانا شروع کریں گے، یہ نمازیوں کو بے نمازی بنانے کی کوشش کریں گے، جو قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر سینے سے لگاتے تھے ان کو قرآن سے دور کر دیں گے، جن کے ہاتھوں میں تسبیحات رہتی تھی وہ تسبیحات پھینکوا دیتے، وہ اللہ سے دور کرنے کی رمضان کے بعد پوری کوشش کرتے ہیں، گناہوں میں لوگوں کو مشغول کر دیتے۔ عید کے بعد سے ایک فیشن چلی ہے، گناہ کرنے کا ماحول بن جاتا ہے، لوگ ہوٹلوں کی طرف جاتے ہیں، 8-8 10-10 دن تک ایک فیشن چلی ہے، لوگ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ایسا گھومنا ہوتا ہے کہ اس میں نمازیں تک چھوٹ جاتی، اور ایک گناہوں کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، خاص کر زینا کاری کا ماحول بھی گرم ہو جاتا ہے عید کے بعد۔ آمین کہو، اللہ زینا کے خیال سے بھی بچائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، اب رمضان نکل گیا، اب شیطان کھل گئے، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا کیا حکم دیا ہے کہ اب شیطان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، کیا طریقہ بتلایا ہے، بس وہ طریقہ مجھے مختصراً ذکر کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ دیکھو دو بات کہی گئی ایک آیت میں، شیطان تمہارا دشمن ہے، سب مل کر میرے ساتھ بولو، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے دشمن کیسے بنائیں گے؟ وہ کہے گا نماز نہ پڑھو تو ہمیں نماز کو پڑھنا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کالے کپڑے پہن کر آیا ہو، لال کپڑے نہیں، قرآن نے اس کا اصول بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے تھرمومیٹر دیا ہے صرف ایمان والوں کو، کافر اور مشرک کو نہیں دیا ہے۔ مومن کو تھرمومیٹر دیا ہے کہ جب تمہارے دل میں برے وسوسے اور خیال آئے، پورا مجمع زور سے بولو بھائی، پورا مجمع زور سے بولنا چاہیے، چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے، جب تمہارے دل میں کسی چیز کا برا خیال آئے تو سمجھو کون آیا؟ شیطان آیا۔ تمہیں نماز چھوڑنے کا خیال آیا، نماز میں سستی کا خیال آیا کہ سمجھو شیطان آیا، صدقہ کرنے کا خیال آیا اور پھر خیال آیا کہ چلو بعد میں کر دیں گے، یہ جو بعد میں کرنے کا خیال آیا یہ شیطان نے ڈالا۔ گناہ کرنے کا خیال آیا یہ شیطان نے ڈالا۔ دو کام کرتا ہے وہ، صرف دو کام، نیکیاں چھوڑنے کا خیال، اللہ کا حکم چھوڑنے کا خیال آیا تو سمجھو شیطان آیا، گناہ کرنے کا خیال آیا تو سمجھو شیطان آیا۔ بس یہ تھرمومیٹر دیا ہے، اب ہر مسلمان جان سکتا ہے کہ شیطان آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کے فتنوں کو پہچانو،
یہ تھرمومیٹر دیا ہے جو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے، گنہگار سے گنہگار مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ مجھے بہکانے والا شیطان، کیونکہ رمضان کے بعد وہ چھوٹ گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر چند واقعات لکھے ہیں جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شیطان کیسے کیسے فتنے کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بزرگ مسجد کے باہر سوئے ہوئے تھے اور مسجد بہت پرانی تھی، دیکھو اس کے فتنے، دیکھو شیطان کے، کبھی کبھی نیکی کے خیال کے کپڑے پہن کر آئے گا، نیکیوں کا لباس پہنائے گا اور کرے گا فتنہ، اس کو بھی پہچاننا ہے کہ یہ شیطان کا خیال ہے۔ مسجد کی دیوار پرانی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کبھی گر جائے۔ وہ بزرگ بڑی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ شیطان وہاں گیا اور ان کو ہلا دیا، کہا اٹھو اٹھو جلدی۔ کہا تو کون ہے؟ کہا یہ بعد میں پوچھنا میں کون ہوں، یہ دیوار گر جائے گی، مر جاؤ گے آپ، اس سے بہتر ہے کہ جلدی اٹھ جاؤ۔ کہا میں مر جاؤں تو میں مر جاؤں گا، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ مگر تو نے میری نیند خراب کی، گہری نیند میں سے اٹھایا، تو یہ بتایا مجھے، تجھے تکلیف پہنچائی تو نے مجھے، تو بتا تو کون ہے؟ اپنی ایمانی طاقت سے اس کو پکڑا۔ شیطان کہنے لگا آپ چھوڑ دو گے تو میں بتاؤں میں کون؟ کہا بالکل چھوڑ دوں گا، مگر پہلے بتا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا تو کیوں مجھے کیوں جگایا؟ وہ بزرگ کہہ رہے مجھے کیوں جگایا؟ کہا آپ کی جان بچانے کے لیے۔ کہا تو اور جب تو شیطان ہے تو تو مسلمان کی جان بچا ہی نہیں سکتا ہے، تو چاہتا ہے کہ مسلمان مر جائے تو نیکیاں مٹ جائے، اس میں تیرا کوئی فتنہ ہوگا، بتا تیرا فتنہ کیا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ظالم شیطان کہنے لگا کہ بزرگ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے کانوں تک پہنچی ہے اور وہ حدیث سنا رہا ہے، حدیث علامہ ابن جوزی فرما رہے وہ بزرگ کو حدیث سنا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور واقعی وہ حدیث مشکات شریف میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء امتی سبعۃ، میری امت کے 7 شہید ہیں، 7 شہید ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان 7 آدمیوں کا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلا لوگوں کو دین پھیلانے کے لیے اور انتقال کر گیا شہید، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں گیا یا کسی محدث یا مفسر کے پاس اور راستے میں انتقال کر گیا شہید۔ 2، جو عورت ڈیلیوری میں مر جائے وہ عورت شہید، بچے کی پیدائش میں مر جائے۔ جو جلندر کی بیماری میں مر جائے، پیٹ کی بیماری میں، وہ شہید۔ نمبر 5 پر فرمایا جو پانی بھرنے گیا تالاب یا ندی پر اور پاؤں سلپ مار گیا اور اندر چلا گیا شہید۔ نمبر 6 وہ شیطان حدیث سنا رہا، کسی مکان میں یا فیکٹری پر آگ لگ گئی یا دکان میں اور اندر جل کر مر گیا تو فرمایا شہید۔ اور نمبر 7 پر کہنے لگا جو کسی دیوار کے نیچے دب کر یا کھڑا ہے یا چل رہا ہے اور دیوار گر جائے اور مر جائے تو شہید۔ وہ بزرگ کو کہہ رہا بولو یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل حدیث ہے۔ کہنے لگا یہ حدیث آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں جب دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے تو اے بزرگ میرا فتنہ یہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا نام شہیدوں میں لکھا جائے، تم ایسے مر جانا۔ دیکھو آپ دین کا لباس پہن کر آیا، فتنے کر رہا ہے کہ میں تمہاری جان بچانا آیا، جان بچانے نہیں آیا کہ اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا، اس سے بہتر اس کو ایسے ہی مر جانے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں سیر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور نبیوں کے بعد اگر کسی کو اجازت ملتی ہے تو شہیدوں کو ان کی روحوں کو سیر کرنے کی اجازت ملتی، جنت سیر کرنے کی۔ وہ بہت اونچا مقام ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا تمہارا نام شہیدوں میں لکھا جائے۔ ایسے ایک واقعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے، وہ روزانہ تہجد پڑھنے کے عادی تھے، روز تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی تہجد چھوٹتی نہیں تھی۔ شیطان آیا اور ایک دن آ کے ان کو سلا دیا۔ ابو داؤد شریف ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آئی ہے کہ شیطان فجر کے وقت آتا ہے اور یہ دونوں کندھے کے بیچ میں جو جگہ ہے نا، ماں بچے کو سلاتے یہی ہاتھ مارتی، اس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ کا یہاں کے تھپیرے مارتا ہے شیطان۔ حدیث میں نم نم علیک لیل طویل، نم نم علیک لیل طویل، سو جا پیارے ابھی تو رات بہت لمبی،
حالانکہ فجر کی اذان ہو گئی اور گیت گاتا ہے کہ یہاں تھپیرے مارتا ہے شیطان ہر مومن کے پاس۔ ایک اور صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس مسلمان پر قابو پا لیتا ہے جس مسلمان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، سمجھ لو رات کو اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ زور سے بولو بھائی، کان میں کیا کیا؟ بولو، پیشاب کیا، سمجھ لو اس کی فجر کی نماز گئی۔ اور اسی کے کان میں پیشاب کرے گا جو رات کو لمبی دیر تک مجلسیں کیا کرتے۔ جو جلدی سو جائے گا نا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا، ظاہر ہے 6 گھنٹے نیند مل جائے گی تو آٹومیٹک آنکھ کھل جائے گی، مگر رات کو لمبی دیر تک مجلسیں کرتے رہے، 1 بجے 1:30 بجے لوگ ڈھابوں کے پاس بیٹھے ہیں پلنگ لگا کر، چائے ناشتے ہو رہے ہیں، 2 بجے 3 بجے، اب سونے جا رہے 3 بجے 2 بجے، اب فجر کی نماز بستر میں جائے گی۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسے لوگ کے کان میں رات کو شیطان پیشاب کرتا ہے، اس کی فجر کی نماز چلی جاتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، وہ بزرگ جو صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، روزانہ تہجد کے عادی تھے۔ ایک دن شیطان آیا اور ان کو گہری نیند میں ڈال دیا، تہجد کا وقت نکل گیا، فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھلی۔ واقعے میں لکھا ہے اتنا روئے درد کے ساتھ، کیونکہ برسوں کی عادت تھی اور ایک بار تہجد کی نماز چلی گئی، برسوں کی عادت تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ تو نفل نماز ہے، مستحب نماز ہے، اس میں کیا رونے کا؟ ارے بھائی اس کی بات چھوڑو، جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، صرف عید کی نماز، سال میں ایک ہی بار عیدگاہ میں آتے ہیں، جمعہ میں بھی نہیں آتے، ان کی کبھی عید کی نماز چلی جائے تو ان کو پوچھو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ متولی صاحب کو گالیاں دیں گے، اماموں کو گالیاں دیں گے، کیونکہ وقت پر نہیں آیا، 5 منٹ لیٹ ہوا، کہا تم لوگ 5 منٹ ٹھہر نہیں سکتے تھے، یہ جو غصہ کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ نماز چھوٹی اس کے لیے، عادت تھی نماز پڑھنے کی، عادت تھی عید کی نماز، جمعے کی نماز چھوٹ جائے غصہ آئے گا اس کو، کیوں؟ عادت تھی نماز پڑھنے۔ تو وہ صحابی کو بھی چاہے نفل نماز تھی مگر اللہ سے بہت قریب کرنے والی نماز ہے تہجد کی نماز، اور یہ ایسی نماز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ارے رات کی یہ نماز، تہجد کی نماز پڑھا کر، یہ اللہ سے تجھے بہت قریب کر دے گی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک اسی نماز نے پہنچایا تھا۔ تو چاہے نفل ہے مگر بہت زیادہ ثواب ہے اس نماز کا، اللہ سے قریب کرنے والی ہے، اس لیے روئے، اور ایسا روئے کہ پورا دن بے چینی میں گزرا۔ رات کو جب سوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی گھبراؤ نہیں، اللہ نے آپ کے رونے پر آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب دے دیا۔ خوش ہو گئے۔ شیطان دوسرے دن آیا، واپس آیا اور تہجد سے پہلے ہی وقت اٹھا دیا، ان کو 5-10 منٹ پہلے اٹھا دیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، انہوں نے اپنی ایمانی طاقت سے اس کو پکڑا۔ پہلی رات کو تو گہری نیند میں ڈال ہی دیا تھا، اب جیسے اٹھایا ویسے پکڑا۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا کیوں آیا؟ کہا آپ کو تہجد پڑھانے کے لیے۔ کہا تو اور مسلمان جس کو فرض نماز چھڑوا دے تو تہجد کے لیے اٹھائے گا؟ بتا دے اس میں بھی تیرا کوئی فتنہ ہوگا، نہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ واقعہ بالکل معتبر علماء نے لکھا ہے اپنی عربی کتابوں میں۔ ظالم شیطان کہنے لگا کہ میں آنا آپ کو، بے شک اس میں میرا فتنہ ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کہا بالکل چھوڑ دوں گا مگر پہلے بتا تیرا فتنہ کیا ہے۔ ظالم شیطان کہتا ہے آپ نے ایک بار تہجد چھوڑی میرے گہری نیند ڈالنے پر، میں نے آپ کو گہری نیند میں ڈال دیا تو آپ کی ایک بار تہجد چھوٹی تو آپ اتنا روئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوسرے دن رات کو خواب میں بشارت دے دی کہ اللہ نے آپ کو رونے پر تہجد سے زیادہ ثواب دے دیا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب ملے، آپ تہجد ہی پڑھا کرو۔ دیکھا آپ نے، یہ 2 واقعے بہت مختصر وقت میں اشارے، ورنہ بہت سارے واقعات ہیں، دل ہلا دے ایسے واقعات۔ یہ میں نے
ایک صحابی کے اور ایک بزرگ کا واقعہ سنا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ شیطان رمضان کے بعد مسلمانوں کو کہے گا نماز چھوڑ دے۔ روزانہ بیان ہوتا ہے مسجد میں، تو کہاں روزانہ بیٹھا کریں گے؟ قرآن کی تفسیر روزانہ ہوتی ہے، چلو واپس کل اٹھ کر بیٹھ لیں گے۔ اسی دن کو اچھا مضمون آنے والا تھا ہدایت ملنے کا، مگر اسی کو چھڑا کے بھگوائے گا۔ حدیث کا سبق ہوتا ہے، اسی دن چھڑوائے گا کہ یہ تو روزانہ ہوتا ہے، چلو کل بیٹھ جائے۔ اگر اللہ کے راستے میں جانے کے معمول ہے تو قسم قسم کے دنیا کے کام کاج سامنے کر دے گا۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی بات آئے گی تو شیطان کہے گا کہ ہر جمعہ کو تو بیان ہوتا ہی ہوتا ہے، کیا بیٹھنے کی ضرورت ہے روزانہ؟ بہکائے گا آپ کو۔ یا چلو دیر سے جاؤ، آج ایک بار نہ گئے جمعہ میں تو کیا ہو گیا، آئندہ جمعہ کو سنیں گے۔ ایک بار سستی ڈالی، دوسری بار اور کامیاب ہوگا، وہ آپ کو بالکل دور کر دے گا۔ جب رمضان کے بعد شیطان کھل جائے گا، ننگی عورتیں سامنے آئے گی تو شیطان کہے گا ابھی کہاں رمضان میں گناہ کرنے کا خیال آئے بھی اگر نفس کی طرف سے، تو فوراً مومن کا ایمان غالب آ جائے گا اور کہے گا کہ رمضان چلتا ہے تو رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے۔ مگر رمضان کے بعد شیطان کہے گا کہ اب رمضان تھوڑا ہی ہے، اب کر لو گناہ، ابھی وہ گناہ نہیں ہوگا جو رمضان میں ہوتا تھا، اب کر لو، یہ کہے گا وہ۔ اور شیطان آنکھوں کا زینہ کروائے گا، سچے زینہ کروائے گا، حرام مال کھلائے گا، شک والی روزی کھلائے گا، غصہ دلائے گا، مارا ماری کرائے گا، ٹکرانے کی بات کرے گا، لوگوں کے حق مارے گا، بندوں کے حق مارے گا، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق مارے گا انسان، وہ کرے گا شیطان۔ اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ شیطان ہم کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے۔ قرآن نے ایک تھرمومیٹر بتلایا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ سب مل کر چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے، سب مل کر بولو، برے وسوسے اور خیال کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ سمجھو کہ شیطان آیا، بس اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ نیکی میں سستی ڈالے تو اس نیکی کو ضرور کر لو، نہیں تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ وہ گناہ کرنے کا خیال ڈالے گا تو آدمی اس سے پیچھے ہٹ کرے، اپنی موت کو یاد کرے، قیامت کو یاد کرے۔ اب تو مسلمانوں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اب میں تو کھلا کہہ رہا ہوں کہ اتنی قریب ہے قیامت، اتنی قریب ہے کہ آپ اللہ سے استخارہ کر کے پوچھ لو، اللہ سے استخارہ کرو۔ آپ امام مفتی صاحب آپ کو بتا دیں گے ترکیب کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور وہ دعا پڑھ کے سو جانا ہے۔ اور آپ یہ پوچھو کہ یہ مکے کے حرم کے امام ہیں شیخ ماہر المعقلی، ان کا خطبہ آیا ہے 2018 14 نومبر کا، انٹرنیٹ سے نکال کر مفتی صاحب سے ترجمہ کرا لو۔ شیخ ماہر ہیں، مکہ معظمہ کے امام ہیں، پورا خطبہ قیامت کی نشانیوں پر ہے۔ وہ جو بول رہے ہیں نا، وہ میں عربی میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلۃ ونائمۃ۔ وہ کہہ رہے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے 14 نومبر 2018 کا خطبہ ہے، پورا مکے کا دونوں خطبے میں قیامت کا ذکر ہے۔ وہ کہہ رہے اللہ کی قسم، اے امت، قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ اور ابھی مکہ معظمہ میں یہ عید کے بعد آیا، مولانا محمد مکی صاحب کا بیان آیا، وہ اتنا بولے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو گئی اور ہم بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے۔ اور یہ بات میں آپ کو 2007 سے سمجھا رہا ہوں، 2007 سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کتاب تعبیر رؤیا میں یہ حدیث آئی، اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا۔ میں نے آپ کو شاید نہیں بتایا، میں نے قیامت کی 3 نشانیاں خواب میں دیکھی، اللہ نے مجھے بتلایا، تو میں امت کو جگاؤں گا نہیں، میں تو جگا رہا ہوں۔ آئی ایم اویکنگ امہ، آئی ایم اویکنگ امہ، میں صرف امت کو جگا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی، وہ تاریخ، سال، گھڑی، پورا مجمع، سارے مجمع سے آواز آنی چاہیے، اس کا ٹائم اور اس کی گھڑی، زور سے سب مل کر بولو، صرف اور صرف کس کو معلوم ہے؟ وہ اللہ کو۔ ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں حالات کو سدھارو، جو نمازیں چھوٹ گئی اس کی قضا کرو، جو روزے چھوٹ گئے اس کی قضا کرو، کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگو۔ حالات دنیا کے ٹھیک نہیں ہے۔ کل رات میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا 188 دھرتی کم ہے پوری کائنات ایک دن میں۔
آپ دیکھ لو انٹرنیٹ پر، میں تو ہر چیز دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھ لو، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ انٹرنیٹ پر دیکھ. انٹرنیٹ پر ایک سائٹ ہے دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ، دنیا کے تازہ ترین بھوکمپ. اور کل رات دھرتیکم ہوا امریکہ میں، لاس اینجلس میں، اتنا ڈینجر ہوا مسلمانوں، آج اخبار میں بھی آ گیا ہے. اور رات کو ہی خبر امریکہ سے میرے واٹس ایپ پر آئی، دوستوں نے بھیجی، لکھا ہے کہ 20 سال میں ایسا زلزلہ نہیں ہوا، اگر جو انسانی آبادی میں ہوا ہوتا تو 1.5-2 لاکھ آدمی مر جاتے. اور کینیڈا تک اس کے جھٹکے آئے، بے حساب نقصان ہے مگر جانی نقصان نہیں ہوا. پوری دھرتی کانپ، پوری دھرتی. اور مسلمان ایسا سمجھ رہا ہے ابھی صدیاں باقی ہے. ہمارے علماء اور بزرگوں کا کہنا ہے، جو میں نے کان سے سنا، کہ مشکل سے 50 برس باقی. ایک اندازہ، اس میں 2-4 برس کم بھی ہو سکتے، 2-4 برس زیادہ بھی ہو سکتے. کیا اللہ کے گھر کا امام جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کہہ رہے قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو گئی، زنا کاری عام ہو گئی. آپ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت اور زنا کاری جب عام ہو جائے گی، فبعدہا سنوات الزلازل، زلزلے اور بھوکم شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھو دنیا کے حالات تو دیکھو، سرکاریں بیچی جاتی، لے بیچ کرتے، جیسے گاڑیاں لے بیچ کرتے ہیں نا، سرکاریں لے بیچ کرتے. جوا، لانچ رشوت عام ہو گئی دنیا بھر میں. باقاعدہ فکسنگ ہوتا ہے کہ 10 سال تم سرکار کرو، 10 سال ہم سرکار کریں، 5 سال تم، دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ایسے حالات میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی بھی حکومت آئے، جو مسلمان اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، بولو زور سے، بے شک وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے. ہمارا ایمان ایسی چیز ہے مسلمانوں، اللہ نے وہ کلمہ ہم کو پلایا ہے کہ بڑے سے بڑے حالات سے مسلمان کبھی گھبراتا نہیں. بولو بھائی، گھبرائے گا مسلمان؟ حالات تو آتے ہیں، آدمی کو ایسے حالات میں ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے. قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اللہ کے بندو، چند برسوں میں سورج پشچم سے نکلنے والا ہے، اور جو نکل گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی جو میں نے لاسٹ میں خواب دیکھا تھا 1.5-2 سال پہلے، آسمان جتنا بڑا دروازہ، اللہ گواہ ہے، آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آسمان جتنا بڑا دروازہ دیکھا، اور دونوں سائڈ سے ایسے دھیمے 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 بند ہو رہا ہے. اور اتنا باقی، دیکھ لو، اتنا 1 فٹ کے برابر. میں دعا میں لگ گیا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، میری بھی توبہ قبول کر لے، اور امت کو بھی توبہ کی توفیق دے. یہ دعا مانگ رہا ہوں، دعا پوری ہو گئی. خواب میں کوئی آدمی آ کر کہہ رہا ہے مولانا اتنا سب اندھیرا ہے اور اس پر لائٹ فلیش مار رہی، دروازے پر دیکھو کیا لکھا ہے. اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، عربی میں لکھا تھا اس پر باب التوبہ، توبہ کا دروازہ. اتنا باقی. ابھی مولانا صلاح الدین صاحب آئے تھے، آپ کے احمد آباد میں بھی آتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں نے خود نے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل چکا، سورج پشچم سے. ابھی راجستھان بیکانیر سے بھائی مظفر کا فون آیا تھا کہ میری بیوی نے مجھے رات کو 4 بجے اٹھا دیا، تو میں غصے ہو گیا کہ تو نے میری نیند خراب کر دی، کیوں مجھے اٹھایا؟ ارے کہا سنو تو صحیح، کیوں اٹھایا؟ کہا میں نے سورج کو پشچم سے نکلتے دیکھا. قرآن پاک میں ہے مسلمانوں، کہاں غفلت کی نیند سو رہے ہو؟ قرآن میں ہے کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا الٹی سائڈ سے، پورا مجمع زور سے بولو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کوئی اللہ سے کہے گا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، نہیں ہوگا. پھر کوئی یہ کہے گا، کوئی مسلمان بھی، قرآن میں کوئی کافر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جو کلمہ پڑھے گا سورج پشچم سے نکلنے، دروازہ بند ہونے سے پہلے جو کرے گا وہ قبول ہوگا. ہمارے علماء کا کہنا. اور یہ خواب جو میں نے دیکھا نا، مجھ سے پہلے انگلینڈ میں ایک اور نوجوان میں دعوت و تبلیغ میں لگا، بہت متقی نوجوان لڑکا، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بھی 1 برس پہلے اس نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا کہ دروازے پر باب التوبہ لکھا ہے اور اتنا باقی، دھیمے دھیمے بند ہو رہا ہے، دھیمے دھیمے. اور بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تقرب. جب قیامت قریب آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گی. کوئی امام مہدی کو دیکھ رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ. انگلینڈ میں پاکستان کے مولانا ہے، عیسائیوں میں کام کرتے، صرف عیسائیوں میں، کرسچنوں میں. انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نیچے اتر، اور وہی بات جو پانی موتی کے دانوں کی طرف پانی بہ رہا ان کے، اور حضرت جو حدیثوں میں آتا ہے اسی شکل میں دیکھا. کہ سب خواب جھوٹ آ رہے؟ آج تک کیوں نہیں آئے؟ ابھی کیوں آ رہے؟ زلزلے ابھی کیوں ہو رہے؟ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی. مشکات شریف کی حدیث ہے السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم. 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ 1 ویک کی طرح، اور 1 ویک 1 دن میں گزر جائے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بول گیا. دیکھو میں آپ کے لیے اتنا چلا رہا ہوں،
آپ ایمانداری سے کہو سب مسلمان ہو ماشاءاللہ. میں ابھی ایک ہندوؤں کے میلے میں گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا, خالص ایک بھی مسلمان نہیں تھا, سب ہندو تھے. مجھے انہوں نے قیامت کی نشانیاں بلوانے کے لیے بلایا تھا, شاید آپ نے واٹس ایپ پر دیکھا بھی ہو, ہندوؤں نے بلایا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ دھرتی کم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو سب ہندوؤں نے کہا بالکل ہو رہے, تالیاں بجائی. میں نے کہا بولو سمے میں سے برکت اٹھا لی گئی کہ نہیں اٹھا لی گئی؟ کہا بالکل اٹھا لی. میں نے کہا آپ کا ایشور اللہ ایک, جو آپ کا ہے وہ میرا ہے, یہ پوری کائنات اس کی ہے, وہی کر رہا ہے. جب سب کا مالک ایک ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اس مالک کا پیغام اور سندیش بھی سارے انسانوں کے نام ایک ہی ہو سکتا ہے, اور وہ اسلام ہے, اسلام ہے اور اسلام. اور میں نے ان کو صاف الفاظ میں کہا کہ دیکھو مرنے کے بعد رونے کا وقت نہ, اس سے پہلے اسلام کو سمجھنے کا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو پریشر نہیں کر رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو, ہمارے شریعت میں اجازت نہیں کہ میں پریشر کروں, آپ کو دباؤ ڈالوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں مرنے کے بعد رونے کا وقت نہ, اس سے پہلے اسلام کو سمجھ لو. تو انہوں نے سب نے, میں جب بیان کر کے نکلا تو کہنے لگے کہ آپ کے پیغمبر صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں کہ 1500 سال پہلے جو نشانیاں بتائی تھی ایک ایک کر کے صاف سامنے آ رہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ تو مسلمان ہیں, میں اس نشانی کے بارے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, سب مل کر جواب دو. بولو بھائی ٹائم میں سے برکت اٹھا لی نہیں اٹھا لی؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی. اٹھا لی. جمعہ 8 دن. آپ آئندہ جمعے کو یاد کرنا, آپ کو ایسا لگے کہ جیسے ایک دن کی طرح جمعہ آ گیا, ایک دن کی طرح. اور پہلے سے بتلا دیا گیا اسلام میں کھول کھول کر نشانی. بس مختصر بات اب ختم ہو گئی. میں صرف آپ کو یہ خلاصہ سنانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ کرنا سیکھو. وہ نیکی میں سستی ڈالے گا تو اس نیکی کو ضرور کر لو. وہ نمازوں میں سستی ڈالے گا, چاہے فجر کی نماز ہو یا کوئی, جیسے جمعے میں آئے 5 نمازوں میں بھی آؤ, اس کا مقابلہ کرو, تلاوت کرو, ذکر اللہ, درود شریف, استغفار, دعائیں. وہ آپ کو جوانی میں کہے گا کہ داڑھی مت رکھو بھی. آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی چاچا کہے گا, کوئی انکل کہے گا, شیطان خیال ڈالے گا. کبھی یہ کہے گا کہ تم کو لڑکیاں نہیں دیکھے گی. حدیث میں فَإِنَّهُ لَفِتْنَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. بنی اسرائیل کی قوم میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں ہی کا تھا. آج بھی لڑکیاں ننگی ہو گئی, دیکھ لو آپ. مردوں کے کپڑے پہننے لگی, حدیث میں سب قیامت کی نشانیاں بتلانے لگی. اور مرد عورتوں کے کپڑے, جو پھولدار کپڑے عورتیں پہنتی وہ ہمارے نوجوان ایسے شرٹ وغیرہ پہن رہے. کون سی نشانی مجھے بتلاؤ باقی ہے؟ کون سی نشانی باقی؟ مسلم سماج میں زنا کاریاں بڑھنے لگی. کیوں؟ فیشن بن گئی. آپ عید کے بعد دیکھو, آپ جا کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے لوگ کہاں کہاں گھومنے جاتے. عورتیں آزاد ہو گئی, لڑکیاں آزاد ہو گئی. لوگ عید کے نام پر گھومنے پھرنے کے بہانے سے اپنی بیٹیوں کو, بہوؤں کو, سب کو آزادیاں دے رہے. گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوگا تو سب ہوگا. آپ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کہاں کھڑے؟ قیامت بالکل قریب آ گئی. ابھی سائنس والوں کی نئی تحقیق آئی ہے, میرا مطالعہ سائنس بھی ہے. امریکہ کے اخبار دی ٹائم نے فرنٹ پیج پر دیا کہ سائنس والے قیامت کے بارے میں کیا کریں. دی لاسٹ کال فرام گاڈ ہیڈ بین ارائیوڈ. کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے آخری کال آ چکا ہے انسانوں کے نام. سائنس والے کہہ رہے ہیں دھرتی کم, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے ہو رہے ہیں, سمے میں سے برکت اٹھا لی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچا نہیں پائے گا. ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اپنے بزنس اپنی جگہ کرو, آپ کو کون روکتا ہے؟ بس حرام بزنس نہ کرو, مکروہ نہ کرو. کھیتی باڑی کرو, آپ حلال طریقے سے کرو, نوکری دھندا کرو, کون آپ کو روکتا ہے؟ آپ ایجوکیشن لو, آپ ایجوکیشن سے کون روکتا ہے؟ حلال چیز ہے, جو حلال ہے وہ حلال ہے. مگر جو حرام کام ہے ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ. بندوں کے حقوق بھی ادا کرو, معاملات صاف رکھو, کسی کا 5 پیسہ کھانے کی بات نہ کرو, اور ہے تو اس سے معاملہ صاف کر لو. ورنہ مسلمانوں, اللہ تو اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا اگر وہ چاہے گا تو, کیونکہ وہ تو رحیم و کریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کی رحیمی ہماری اور آپ کے تعریف کرنے سے, بولو زور سے بے شک, اس سے بھی زیادہ ہے. مگر بندوں کے حق میں جو کوئی پکڑایا تو گیا کام سے, سمجھ لینا آپ. نہ اللہ کے حق کے معاملے بھی وہ جس کو معاف کرنا چاہے گا کرے گا, اس کی رحیمی کریمی تو ہے. مگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ معاف کرے گا؟ اور لوگ اس بہانے گناہ کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے. اب وہ ٹائم نہیں رہا ہے.
آپ کو چاہیے کہ ہر مسلمان داڑھی کی سنت کو زندہ کرے، یہ سوچ کر کہ قیامت سروں پہ آ گئی۔ اور آپ یقین مانو مسلمانوں، اگر زندہ رہا یا آپ زندہ رہے، 5 سے 15 20 برس میں سورج پچھم سے نہ نکلے تو میرے منہ پہ تھوکنا، چند برس باقی، چند برس۔ یہ اللہ تعالیٰ اشارے کر رہا ہے کہ جاگو، حالات دنیا کے ٹھیک نہیں، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے بچنے کا ماحول پیدا کرو۔ یہ جمعہ 8 دن نماز پڑھنا آپ چھوٹنے نہیں پاؤ گے۔ جمعہ کی نماز کی فضیلت اپنی جگہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 5 نمازیں چھوڑ دیں، یا 2 پڑھے 3 چھوڑ دیں، 3 پڑھے 2 چھوڑ دیں۔ پابند بنو، پابند۔ صرف ہم 15 منٹ مانگتے ہیں آپ سے، 15 سے 20 منٹ ایک نماز کے۔ زبان صاف رکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، زبان کی حفاظت کرو، بات ختم ہو گئی۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، جتنے گناہ کے کام ان کو چھوڑنا ہے اور جو نیکی کے کام ہے اس کو کرنا ہے، وہ سب اللہ کے احکام ہے۔ بس اسی پر آپ حضرات کو یہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے آپ حضرات کو یہ وعدہ کرنا ہے، یہ پورا مجمع باہر ہو یا اندر ہو، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ قیامت کی، آخرت کی، جنت کی، اتنا زور سے بولو کہ آپ کی اس مسجد میں اتہاس میں اتنا زور سے کوئی انشاءاللہ نہ بولا ہو، کہو کہ زوردار تیاری کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ اس لیے یاد رکھو، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونا، ایسی جنت میں اللہ داخل کرے گا جہاں موت کا نام نہیں۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا کہ ہم تمہیں ایسی جنت میں لے جائیں گے جہاں موت نہیں، جہاں بال سفید نہیں ہوگا۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں پیشاب نہیں، رومال، جنت میں ٹوائلٹ نہیں، پیشاب نہیں، گندا پسینہ نہیں، تھوک نہیں، جنت میں بیماریاں نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں، ٹینشن نہیں۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کے پوچھو کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہے۔ انسان کے بدن کے جوڑ 360 ہے، اس سے زیادہ بیماریاں بڑھ گئی، آپ دیکھ لو۔ جنت میں قرآن نے یوں کہا لا یصدعون، ہلکی سی سب سے بیماری، سب سے ہلکی بیماری سر کا درد ہے، ہیڈ ایک، اللہ فرما رہا وہ بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ اب رہا مسئلہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کیسے ہوگا، آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا جو قبر میں گیا، تو بھائی ٹائم تو آنے دو، جب ٹائم آ جائے گا تو زندہ کرے گا، اب چند برس باقی ہے۔ جس نے پہلی بار ماں کے پیٹ میں، زور سے بولو بے شک اگر سچے مسلمان ہو، پہلی بار ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں جان ڈالی تھی، وہی اللہ قبر کے پیٹ میں قیامت کے دن دوبارہ جان ڈالے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو ہمارے اور کافر میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، ہمارے اور مشرک میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے جو اللہ پہلی بار پیدا کر چکا ہے، ذرا دوبارہ زور سے بے شک بولو، میں آپ کا ایمان دیکھ رہا ہوں، وہی اللہ قیامت کے دن پوری طاقت سے دوبارہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میدان حشر اللہ کی پناہ، لوگ بھاگم بھاگ کریں گے، بھاگم بھاگ کریں گے۔ پل صراط پار کرنا ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اربوں خربوں انسان ہوں گے، کیسے کرے گا، کہا تم انسان ہو اور میں رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے ایک انسان کے حساب میں جتنا ٹائم لگے گا، پوری انسانیت کے حساب میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا، یعنی 1 سیکنڈ۔ بھائی زور سے بولو کتنی سیکنڈ؟ ارے ریڈی ہوگا، حساب ریڈی ہوگا کہ لو یہ تم نے دنیا میں، یہ تمہارے نیک اعمال تھے اور یہ تمہارے دنیا کے گناہ کے کام، جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ اس لیے حالات دنیا کے ٹھیک نہیں۔ سائنس والے کہہ رہے دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں۔ یہ ہم آپ کو اس لیے سنا رہے کہ یہاں پڑھے لکھ کے حضرات بھی بیٹھے، ادھر سائنس والوں نے بھی کان پکڑ لیے۔ ہمارا ایمان کی سائنس والوں پر نہیں، ہم تو ایک پروف کے لیے پیش کر رہے کہ قرآن اور حدیث کی زبان بولنے لگے یہ لوگ، اور قرآن میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہماری نشانیوں کو جب یہ لوگ بولنے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی۔ اس لیے میں اب زیادہ نہیں بولوں گا، آپ مجھے واقعتاً زور سے بے شک بول کر کہو، اتنا زور سے بولو کہ مجھے یہ یقین آ جائے کہ آپ کے دل میں بھی قیامت قریب ہونے کا یقین ہے جیسا میرے دل میں ہے۔ بولو، میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت قریب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ
ہم سب کو اور پوری اب کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کو بھی جگاؤ، جس مجلس میں بیٹھو قیامت کا ذکر کرو. یہ نہیں کہنا کہ فلاں تاریخ کو قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی کہ حالات سدھارو. اب یہ گناہ کرنے کا ٹائم نہیں رہا. بولو اچھا بولو ورنہ زبان پر کنٹرول کرو، دیکھو اچھا دیکھو ورنہ آنکھوں پر کنٹرول کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا اب حضرات کے سامنے، اب ٹائم نہیں رہا ہے. جو ٹائم ملا اس کی ہم کو قدر کرنا اور کل اٹھ کر موت آ جائے گی. سائنس آج اتنی ترقی پر ہے مگر دیکھو آپ کیا کبھی موت پر کنٹرول کیا ہے؟ قرآن میں 2 چیلنج کیا اللہ نے کہ موت کے وقت تم کو کوئی بچا نہیں پائے گا اور قیامت کے دن بھی تم کو کوئی بچا نہیں پائے گا. کہاں کہ ہم لوگ ساری انسان ہے، مخلوق ہے، سائنس والے بھی انسان ہیں اور بولو سب مل کر بے شک وہ سب کا رب العالمین ہے. اس لیے دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے پیدا کیا تو ہم آئے، وہ پیدا نہ کرتا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے. اس کا احسان ہے. اور پیدا کرنے کے بعد انسان تو بنایا، انسانوں کے بعد ایک اور کرم کر دیا، ایمان والوں میں شامل فرما دیا. تو ہم تو دنیا ہی میں ضمانت مل گئی کہ یہ سب جنت کے حقدار بن گئے. پھر انشاءاللہ ایسی جنت میں آباد ہونا ہے جہاں موت نہیں، بیماریاں نہیں، پریشانیاں نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا. ایسے محلوں میں، اور یہ ہر سیکنڈ میں اس کے کلر بدلتے رہیں گے. انسان کا مزاج ہے نا، اس سال یہ بنگلے کا کلر یہ بناؤ، دوسرے سال دوسرا کلر، تیسرے یہ پسند آیا. اللہ تعالیٰ فرما ہر سیکنڈ میں کلر کے احادیث دیکھو، آپ علماء سے جنت کا بیان سنو. ہر سیکنڈ میں بنگلوں کے کلر اور مکانوں کے کلر بھی بدلتے جائیں. ایک حدیث سنا دوں، عجیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جمعے کے دن ایک بازار لگے گا جنت میں. ان کی حوریں اور ان کی نکاح والی عورتیں بنگلے میں ہوں گی، وہاں وہ اپنے کام میں ہوں گی اور کہیں گے وہاں جنت کے اس بازار میں جائیں گے، وہاں ایک مسیری ہوا چلے گی. تو جیسی خوبصورتی مسلمان کی ہوگی وہ ہوا کے لگنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بدل جائے گی. جب وہ واپس اپنے بنگلے میں جائیں گے تو ان کی عورتیں کہیں گے واللہ لقد ازددتم حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم جو خوبصورتی لے کر گئے تھے اس سے بھی زیادہ تم تو گھر میں خوبصورتی لے کر آئے. یہ کیا ہے؟ کہا وہ مسیری ہوا چلی اس کی وجہ سے. جب وہ اپنی عورتوں کو آ کر دیکھیں گے تو ان کی عورتوں کی خوبصورتی بدل گئی ہوگی. علماء نے لکھا ہے ان کو تو ہوا لگنے کی وجہ سے ہوا جنت کی ہوا، مگر عورتوں کی خوبصورتی کیوں بدل گئی، ان کی خوبصورتی کیوں زیادہ ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے وہ مسلمان جو ہوا کھا کر باہر سے آیا اس کی خوبصورتی کا فوکس ان کی عورتوں پر پڑے گا تو ان کی خوبصورتی بھی بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو بھی جگاؤ اور غیر مسلموں. دیکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس مہینے سے تنظیم شروع کر رہا ہوں خالص، اور 50% سن لو، یہ میرے دل کی بات کہہ رہا ہوں، 50% میں مسلمانوں میں پروگرام کم کرنے والا ہوں. اور جو 50% پروگرام مسلمانوں کو دوں گا میں پوری دنیا میں اللہ مجھے لے جاتا ہے. ابھی مجھے بقرعید پر 33 ملکوں کا ایک ساتھ سفر کرنے کا، سب جگہ وہ کتابیں لے جاؤں گا اس زبانوں، خالص غیر مسلموں کی ملاقات کریں گے ہم جہاں بھی لے جاتا ہے. اور وہ 50% جو مسلمانوں کو پروگرام ملیں گے اس میں بھی میں شرط لگاؤں گا کہ آپ بیان رکھیں گے اپنے گاؤں میں یا شہر میں، آپ اپنے سامنے اپنے علاقے کے ہندو بھائیوں کو سامنے بٹھاؤ. ہمارا کام اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آج تک ہم نے سب نے مل کر صرف مسلمانوں میں ہی کام کیا ہے. ہم لوگوں نے، میں نے بھی، میرا خود کا نام بھی اس میں شامل، ہم نے اور آپ نے غیر مسلموں کو اللہ کا دین تعارف کے نام پر بھی پہنچایا نہیں. بس کافر 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 کرتے کرتے ہم نے آج تک ان کو کبھی اللہ کا دین پہنچایا نہیں. تو بھائی بولو نا سب مل کر. آپ ہماری اس تنظیم میں اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے شہر میں بیٹھ کر یہ فکر کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچا کر اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.